کا سردار اور دولت مند تھا. وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا. بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اس راہ سے جانے کو تھا. جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی، جلد اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے. وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ تو ایک گناہگار شخص کے ہاں جا اترا. اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند، دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں. یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی بڑی برکت ہو. تشریف رکھیے گا اور میرے ساتھ ایک آیت بولی گئی، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے. آئیے میرے پیچھے بولیے گا، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا. یہ سٹوری ہم بچپن سے سنڈے اسکول میں پڑھتے آ رہے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں بہت بار سکھایا جاتا ہے. آئیے ایک بار پھر اس کہانی پر غور کرتے ہیں کہ اس وقت کیا معاملات پیش آئے جب یسوع مسیح یرو میں داخل ہو رہے تھے. تو یہ یسوع مسیح کی منادی کا بہت پیک کا وقت تھا، اور وہ منادی کر کر اس آخری فسح کی طرف بڑھ رہے تھے جو ان کو لے کر اور اس کام کو ختم کرنے کی طرف بڑھنا تھا جو صلیب پر کرنے والے تھے. اور وہ جب یرو میں آئے ہیں تو یرو کے بابت ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شہر تھا جو اس وقت بہت اہمیت کا حامل تھا، اور یہاں پر رومی حکومت قائم تھی اور ہر وقت یہاں پر بھیڑ ہوا کرتی تھی، کیونکہ یہ اس وقت کا سینٹرل مانا جاتا تھا. یسوع مسیح کو یروشلیم میں جانا تھا، اور یروشلیم کا جو سفر تھا وہ اونچائی کی طرف تھا، اور یسوع مسیح جو ہے وہ یرو میں آ رہے ہیں. اور جب وہ یرو میں سے گزر رہے ہیں تو بہت ساری بھیڑ یسوع کے پیچھے ہے، اور وہاں پر بہت سارے معجزات ہوئے ہوں گے، وہاں پر بہت ساری زندگیوں میں یسوع مسیح نے کام کیا ہوگا. لیکن لوکا اس انجیل مقدس کو لکھتے ہوئے ایک خاص شخص کا ذکر کرتے اور ہم تک پہنچاتے ہیں. دوسری آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو مصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا. ایک خاص بندے کی زندگی پر وہ غور کرتا ہوا، اور آج آپ تک اور مجھ تک اور جتنے بھی لوگ انجیل مقدس کو پڑھنے والے ہیں ان تک یہ سٹوری پہنچی، اور ہم اس بندے کی بابت جاننا شروع ہوئے جو مصول لینے والوں کا کیا تھا؟ سردار تھا. اور وہ دولت مند تھا. وہ کرتا کیا تھا؟ وہ شخص ایک یہودی شخص تھا، اور رومن امپائر نے، رومی حکومت نے اسے ایک ذمہ داری دی ہوئی تھی کہ تو نے مصول لینا ہے، ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں بھی جو مصول لینے والے تھے ان کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، اور ان کی کوئی بھی اہمیت لوگوں کی نظر میں نہیں تھی. گو کہ وہ دولت مند تو ہوتے ہیں
پر لوگ انہیں پسند نہیں کرتے. گویا یہ ایسا شخص ہوتا ہے جو ہر ایک گھر میں جاتا ہے اور ان سے ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے یا وصول کرتا ہے جو بھی کچھ ان پر فرض آتا ہے یا عائد آتا ہے. کبھی حق لے لیتے ہیں اور زیادہ وقت تو ناحق کی لوگوں سے لیتے ہیں کیونکہ وہ واجب نہیں ہوتا. اس وقت کی حکومت نے اس بندے کو جو یہودی ہے اسے فائز کیا ہے کہ تو نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے اور اپنے ہی بھائیوں سے کرنا ہے. یہودیوں پر ہی اسے مسلط کیا کہ تو نے جا کر اپنے ہی بھائیوں سے کیا لینا ہے, ٹیکس اکٹھا کرنا ہے اور کر کے دینا کس کو ہے؟ رومی حکومت کو, کیونکہ اس وقت کس کی حکومت تھی؟ روم کی حکومت تھی. میں آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بڑی خاص اور اہم کہانی ہے جسے آج ہم سیکھنے والے ہیں, جس پہ ہم آج غور کرنے والے ہیں کہ زکئی ہی کا کیوں ذکر آیا. نہ صرف یہ محصول لیتا تھا بلکہ یہ ان کا سردار تھا. اس نے بہت سارے لوگ اپنے آگے کام پر لگائے ہوئے تھے کہ فلاں کے پاس تو نے جانا ہے, فلاں کے پاس تو نے جانا ہے. ہم محصول لینے والوں کے بابت جانتے ہیں. اور ایسا شخص جو ہے وہ کسی پر رحم کرنا پسند نہیں کرتا کیونکہ اس کو صرف اور صرف اپنے پیسے سے مطلب ہے, اسے صرف اور صرف اس کی ادائیگی سے مطلب ہے. اور یہ شخص بہت امیر بھی ہے. وجہ کیا ہے اس بندے کی کہانی ہم تک پہنچنے کی؟ کیونکہ اس سے ہمیں کچھ سکھایا جانے والا ہے. لوکا رسول یہ لکھتے ہوئے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ بندہ بہت امیر شخص تھا. اور آپ کو پتا ہے جب ایسی دولت جو بغیر محنت کیے ہوئے آپ کو ملے تو انسان کی زندگی کیسی ہونا شروع ہو جاتی ہے. محصول لینے والے پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے گھر بناتے ہیں, عیش و عشرت میں ملبس ہوتے ہیں اور سو آن اینڈ آن وہ کام اپنی زندگی میں کرتے ہیں. لیکن اس شخص کی زندگی میں پیسہ تو بہت ہے, اس کی زندگی میں بڑے بڑے گھر بھی بہت ہیں, اس کی زندگی میں ہر طرح کی عیائش بھی موجود ہے, لیکن کوئی کمی ہے. He was finding something. He was empty inside himself. کہ دنیا کی دولت ہوتے ہوئے, دنیا کا مال و متاع ہوتے ہوئے اس کے دل میں سکون نہیں ہے, اس کے دل میں تسلی نہیں ہے. He was searching something. مثال کے طور پر آج کوئی ایسا شخص ہو ہمارے درمیان جو بہت دولت مند ہو, جس کے نوکر چاکر ہوں, اس نے آگے ان کو کام پر بھی لگایا ہو, تو گویا مانا تو یہ جانا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں بہت کیا ہے, خوش ہے, کیونکہ اس کے پاس دولت ہے. اور آج کی دنیا میں بھی, اور تب بھی لوگ دولت کے پیچھے بھاگا کرتے تھے, اسے اکٹھا کرنا چاہتے تھے, انہیں جمع کرنا چاہتے تھے اور اپنا نام پیدا کرنا چاہتے تھے. اسی طرح اس شخص کے ساتھ بھی ہوا کہ یہ بہت پیسہ جمع کر چکا تھا اور اس کی زندگی میں بہت سارے لوگ اس نے لگائے ہوئے ہیں اور وہ پیسہ جمع کر رہے ہیں. اور لکھا وہ بہت دولت مند تھا. اور جب انسان کے پاس غیر ضروری دولت ہوتی ہے تو وہ غیر ضروری کام کرتا ہے, وہ غیر ضروری معاملات میں اپنی زندگی کا وقت صرف کرتا ہے اور وہ ٹریپ اور ڈسیو ہو جاتا ہے. اور اتنی دولت ہونے کے باوجود ہی was finding something. He was empty himself. وہ خالی ہے اندر سے, اس کی زندگی میں اطمینان نہیں ہے, اس کی زندگی میں تسلی اور سکون نہیں ہے. وہ اپنے کام سے کہیں نہ کہیں تھک چکا ہوگا, وہ اپنی شراب نوشی سے کہیں نہ کہیں تھک چکا ہوگا, وہ اپنی حرام کاری سے کہیں نہ کہیں تھک چکا ہوگا, وہ اپنے ظلم سے کہیں نہ کہیں تھک چکا ہوگا, وہ اپنے اندر ہی کوئی جستجو اور لڑائی لڑ رہا ہوگا کہ میں کیسی زندگی بسر کر رہا ہوں. میرے پاس دولت تو بہت ہے, میرے پاس مال و متاع بہت ہے, نوکر چاکر بہت ہیں, but he is empty himself. اطمینان نہیں, تسلی نہیں ہے. لکھا ہوا وہ دولت مند تھا, سردار تھا. گڈیاں ہوں گی, کسی نے حکم کرتا ہوئے گا, ادھی رات کو کسی نے فون کرتا تو کوئی کہتا ہوئے صاحب جی حکم کر. ہم بھی ایسا کرتے ہیں, کوئی امیر شخص ہمارا دوست ہو, وہ سانو فون آ جائے, اسی اپنا کام چاہتے کہ وہ فون چکنے, سرکار جی جناب, کیونکہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے. لیکن اس شخص کی کہانی کیوں بتائی گئی, ہم تک کیوں پہنچایا گیا؟ یسوع مسیح اپنی خدمت کے اختتامیہ کی طرف بڑھ رہے تھے اور وہ یرم میں سے گزر رہے ہیں.
और इस शख्स तक एक आवाज पहुंची है कि एक यीशु नासरी है जो लोगों को आजाद करता है, जो लोगों को शिफा देता है, जो अंधों को बनाई देता है। इससे पीछे पड़े तो वो अंधे बर्तमाई को अभी ही आंखें देता हुआ यीशु मसीह वहां से गुजर रहा है। इसने यीशु मसीह की बाबत सुन रखा है, इस तक यीशु मसीह की मुनादी पहुंच चुकी है, इस तक यीशु मसीह की बात पहुंच चुकी है कि वो इत्मीनान का मंबा है, वो आजाद करता है, वो तसल्ली देता है, वो हमेशा की जिंदगी देता है। और ये दौलतमंद शख्स है और वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था। ये बड़ा खास अहम मुद्दा है। बहुत बार ऐसे लोग जिन्हें हम जान रहे होते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे दरमियान होते हैं, they were looking for Jesus Christ. They are finding Jesus Christ. They want to commit to live life with Jesus Christ. वो यीशु मसीह के साथ अपनी जिंदगी बसर करना चाहते हैं, and they were struggling to find Jesus. वो यीशु मसीह को ढूंढने के लिए कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, लेकिन यीशु के गिर्द एक बड़ी भीड़ है। यीशु के गिर्द एक बहुत बड़ी भीड़ है। और उस वक्त के मुताबिक बहुत सारे यहूदी, बहुत सारे फरीसी और अलग अलग कौमों के लोग जो हैं वो यीशु को घेरे हुए हैं। पर इस शख्स की जिंदगी में जो गुनाहगार है, जो यीशु से बहुत दूर है, पर यीशु की आवाज इसके कानों में आ चुकी है कि वो रिहाई देता है, वो आजाद करता है, वो ऐसा इत्मीनान देता है जो हमेशा कायम रहता है। आपके और मेरे माशरे में भी बहुत सारे लोग ऐसे, वो आज ज़कई की तरह हैं और वो यीशु को ढूंढ रहे हैं। कभी कहां जाते हैं यीशु को ढूंढने के लिए, कभी कहां जाते हैं, पर लोगों की भीड़ यीशु मसीह के इर्द गिर्द इतनी है, इतनी डिनोमिनेशंस ने यीशु मसीह को घेर रखा है कि वो उस शख्स तक ठीक यीशु को पहुंचा ही नहीं रहे। वो ये समझते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, वो यीशु के आगे खड़े हैं और वो शख्स यीशु को देखना तो चाहता है, ऊपर से वो कद में छोटा है। कद में छोटा होने से मुराद ये है कि वो अपने अंदर एहसासे कमतरी का शिकार हो चुका है। एक तो वो जिस्मानी तौर पर कद में छोटा है, फिजिकली छोटा है। उस वक्त के लोगों के मुताबिक एशिया की हाइट 5 फीट के मुताबिक गिनी जाती थी, वो उससे भी छोटा है। लेकिन यहां पर पहलू कुछ और है, वो रूहानी तौर पर भी छोटा है। हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए, रोमियो 3 बाब में लिखा है। बहुत सारे लोग अपनी ही खता के जुए में फंस चुके हैं, and they are looking and finding to Jesus. वो यीशु मसीह को देखना तो चाहते हैं, पर डिनोमिनेशनों ने इतना घेरा यीशु मसीह को डाला है, ऐसी ऐसी जमायतों ने यीशु मसीह के आगे घेरा डाला हुआ, वो यीशु मसीह को देख नहीं पा रहे। ऐसा ही ऐसे शख्स के साथ हुआ है। ये देखना चाहता है, ये परेशान हो चुका है दुनिया की इस दौलत से, दुनिया के ऐसे कामों से जो वो कर करके राजी चुका है। He was finding Jesus. वो अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को हासिल करना चाहता है, वो कुछ ढूंढ रहा है, वो हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है, वो उस गलाजत की जिंदगी से निकलना चाहता है, वो उस हरामकारी की जिंदगी से, बदी की जिंदगी से निकलना चाहता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि हमेशा की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? यीशु के पास है। और वो उसे ढूंढना चाहता है, वो उसे देखना चाहता है। और जैसे ही उसने अपनी जिंदगी में इरादा कर लिया है, वो कहता है कि मैं उसे ढूंढ के रहूंगा, मैं उसे देखना चाहता हूं। अभी भीड़ ने यीशु मसीह को घेरा हुआ है, फरीसी उसके इर्द गिर्द है, यहूदी उसके इर्द गिर्द है, दूसरी कौमों ने उसे घेरा हुआ है, पर वो यीशु को ढूंढना चाहता है। उसने इरादा कर लिया कि आज कुछ भी हो मैं यीशु को हासिल करके छोड़ूंगा, आज कुछ भी हो मैं यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा क्या करके छोड़ूंगा? कबूल करके छोड़ूंगा। लेकिन वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लभ नहीं रहा यीशु। बहुत बार ऐसे लोग जो टूटे होते हैं, जो दुख में होते हैं, परेशानी हालत गुजार रहे होते हैं, हम उन्हें भी दुनिया के उस चक्रों में ही फंसा देते हैं। चाहिए तो ये कि उन्हें वो यीशु दिखाएं जिसे वो ढूंढने आया है,
جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے, جس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے, جو آزاد کر سکتا ہے, جو اطمینان دے سکتا ہے, پہنچانا تو یسوع کے پاس چاہیے, لیکن ہم اسے خود ہی گھیر لیتے ہیں. وہ ڈھونڈ نہیں پایا. وہ سن چکا ہے کوئی یسوع ہے جو آزاد کرتا ہے. وہ سن چکا ہے کوئی یسوع ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. وہ سن چکا ہے کوئی یسوع ہے جو اندھوں کو بینائی دیتا ہے. وہ سن چکا ہے کوئی یسوع ہے جو بدروحوں سے آزاد کرتا ہے. وہ سن چکا ہے کہ کوئی یسوع ہے جو کہتا ہے جا بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے. لیکن ہم اسے یسوع تک پہنچنے نہیں دے رہے. ہم اسے ڈسیو کر رہے ہیں, ہم اس پر الزام لگا رہے ہیں, ہم اسے کہہ رہے ہیں تو ایسا ہے کیونکہ کہیں بھی قد میں چھوٹا تھا, اور وہ اپنے اندر یہ محسوس کر رہا کہ میں اتنا روحانی نہیں ہوں کہ میں یسوع کو اس بھیڑ میں دیکھ سکوں, میں یسوع کو پھاڑ لوں. بازو کا بہت سارے لوگ ہمارے سامنے دعا کرتے ہوئے شرماتے ہیں کیونکہ دوسرے لوگ تیار رہتے ہیں الزام لگانے کے. دوسرے لوگ کھڑے ہیں اسے بتانے کے لیے تو اس قابل نہیں ہے کہ تو گرجا گھر میں آئے اور پرستش کرے, تو اس قابل نہیں ہے, تو میں تو تیری زندگی سے واقف ہوں, تو جھوٹا ہے, تو فلاں کام کرتا, تو شراب بھی ہے, تو حرام کار ہے. لیکن وہ اپنی اس بدی سے دل میں توبہ کر چکا ہے. He was looking for Jesus. وہ یسوع کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اسی لیے تو وہ گرجا گھر میں آیا, اسی لیے تو وہ اس راہ پہ آیا ہے جہاں سے یسوع مسیح کیا ہو رہے ہیں, گزر رہے ہیں. خادموں کو, کلیسیا کو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اس کی کیا کریں, مدد کریں, اسے یسوع کو دکھائیں. ہم اپنا جو گھیرا ہم نے یسوع کو ڈالا ہوا ہے اسے ہٹ کر اسے یسوع کے پاس لے کر جائیں, اس کی مدد کریں. خدا کے کلام میں لکھا ہے ایک دوسرے کو بہتر جانو. اب اس نے ڈیسائیڈ کر لیا, آگے پڑھتا ہوں. لکھا ہے اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا, وہ اپنے دل میں احساس کمتری کا شکار ہے, پر اس نے ہمت نہیں ہاری. اس نے کہا مجھے چاہے جتنی مرضی دنیا روک لے. ایک گیت بڑا خوبصورت مجھے یاد آ گیا, ارنسمت صاحب نے گایا, اب یسوع کے پاس جانے دو. اس عورت کے بارے میں لکھا ہے جو 12 برس سے اس بیماری میں مبتلا. She was decided to go and see Jesus. وہ اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آج میں اپنی شفا کو حاصل کر لوں گی, آج میں یسوع مسیح کو پالوں گی. دنیا والوں نہ روکو مجھے اب تمہاری فکر نہیں ہے, میں تمہارے ہتھ کنڈوں سے واقف ہو چکی ہوں, میں تمہارے بارے میں جان گیا ہوں, تم تو مجھے یسوع کے پاس پہنچنے ہی نہیں دیتے. وہ اپنی زندگی سے توبہ کرنا چاہتا ہے. آگے لکھا ہوا, بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولڑ کے پیڑ پر چڑھ گیا کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا. He was deciding and he was running. لوگ اسے روک رہے ہیں, لوگ اسے یسوع مسیح کو دیکھنے نہیں دے رہے, بھیڑ ارد گرد ہے, وہ دیکھ نہیں پا رہا. اس نے ڈیسائیڈ کیا کچھ کرتا ہوں. اس نے کہا یسوع اس راہ سے گزرنے والا ہے, یسوع نے یہاں سے گزرنا ہے, اب میں اسے دیکھ کے چھوڑوں گا, میں اسے حاصل کر کے چھوڑوں گا کیونکہ میں نے دل میں ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آج میں یسوع کو اپنے گھر لے کے جاؤں گا. ہاللیلویا. وہ سوچ چکا ہے کہ آج میں یسوع کو اپنی زندگی میں اپنا خالق مان کے چھوڑوں گا کیونکہ میں اپنی پرانی زندگی کو اتار کر آ چکا ہوں. دیکھو سب نیا ہو گیا ہے, پرانی چیزیں جاتی رہی. سب بولیں گے ہاللیلویا. اس نے ڈیسائیڈ کر لیا. پہلے وہ پیدل چل رہا ہو, چھوٹے قد کا ہے, بھیڑ بہت ہے, کوئی بھائی جوید انگو لمبے لمبے بندے بھی ہونے ہوتے, ہاں کوئی ہوتے ہو سکتا 6-7 فٹ دے بندے ہوں. وہ یسوع نو کے راہ پایا, زکائی لب رہا ہے یسوع مجھے دکھ جائیے, یسوع میں آپ کو اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں, یسوع میں اپنی بدی سے مڑنا چاہتا ہوں. He was looking for Jesus. کبھی ادھر بھاگتا ہوگا, کبھی ادھر بھاگتا ہوگا. بھاگتے بھاگتے اس کو سامنے ایک پیڑ نظر آ گیا. انہیں کہا اتنا لبی میں کھلی دے رہا, میں پیڑ پہ چڑھ جانا ہوں کیونکہ یسوع اس راہ سے گزرنے والا ہے, میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. اور یسوع کو پہلے ہی پتا چل گیا تھا اس بھیڑ میں مجھے کون حاصل کرنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ بہت بار ہم مجمع میں ہوتے ہیں, ہم بھیڑ میں ہوتے ہیں, پر ہمارے دل میں یسوع نہیں ہوتا. ہم ایک ایسا کر رہے ہوتے کہ ہم یسوع کے ساتھ ساتھ یسوع نو کے راہ پایا, ہاللیلویا دے نعرے باج رہے, او شنا دے نعرے باج رہے, دعاواں کر رہے ہیں. یسوع نو پتا ہے کہ کون میرے نال ہے اور کون نہیں.
यीशु को पता है यीशु ने किसी के घर जाने का इरादा नहीं किया. He was trying to go to Jerusalem. वो यरूशलेम में जाने के लिए आया है क्योंकि उसे उस फसा में शरीक होना था और वो उस काम के लिए भर रहा है. लेकिन इस शख्स ने इरादा ऐसा कर लिया कि मैं यीशु को कबूल कर लूंगा, मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा. और यीशु को उस पूरे मजमा में एक शख्स नजर आया जिसके घर जाने के लिए उसने यीशु को मजबूर कर दिया. और यीशु ने जैसे ही देखा, लिखा है बस उसे देखने के लिए दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया और वो उसी राह से जाने को था. जब यीशु ने उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़काई जल्द उतरा. सब बोलेंगे हालेलुया. उसने कहा, ज़काई जल्द उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है. तेरे घर वो डिसाइड कर चुका है कि मैं यीशु को कबूल कर चुका हूं दिल में. दुनिया की भीड़ बहुत है, घेरा ढाला हुआ यीशु मसीह को. He was struggling himself. वो ये सोच रहा है, भाई ये बंद हो गया. हालेलुया, हालेलुया. यीशु मसीह को बहुत लोगों ने घेरा डाला और वो ये डिसाइड कर चुका है कि मैं यीशु को लेकर जाऊंगा. और वो उस राह पर खड़ा हो गया. आपको राह पहचाननी बहुत जरूरी है कि वो राह क्या है. यीशु मसीह का राह पर जिंदगी मैं हूं. यीशु मसीह का वो कलाम, ये बातें, ये इंजील मुकद्दस जो हमारी जिंदगी में है, ये दर हकीकत वो राह है जिसे हम पढ़कर यीशु मसीह के करीब हो सकते हैं. उस वक्त तो यीशु फिजिकली गुजर रहे हैं, आज यीशु स्पिरिचुअली हमारे हाथों में. आज यीशु मसीह की बातें, उसका कलाम, उसकी राह हमारे हाथों में, हम इसे पढ़ते ही नहीं हैं. हम यीशु को ढूंढने के लिए कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं. यीशु मसीह तो हमारे दिल में है, यीशु मसीह तो हमारे घरों में है. यीशु मसीह तो आजकल ये फोनों में भी हमने बाइबल डाउनलोड कर रखी है. हम यीशु को यहां से नहीं ढूंढ रहे पर किसी और राह पर जा रहे हैं. यू विल नॉट फाइंड जीसस एनीवेयर. अब यीशु को कभी भी किसी और जगह से नहीं ढूंढ सकते जहां वो जाता ही नहीं है. वो उस जगह पर ठीक निशाना तान के खड़ा हो गया, चढ़ गया गूलर के पेड़ पर चढ़ गया कि यीशु यहां से गुजरेगा, मैं उसे देख ही लूं. He was just willing कि मैं सिर्फ यीशु को क्या कर लूं, देख लूं. लेकिन यीशु मसीह ने उसके इरादे को भांप लिया. जो दिलों और गुर्दों को जानने वाला है, वो उसके बारे में जान चुका है कि इसने आज मुझे अपनी जिंदगी दे दी. ये अपने गुनाह को छोड़ आया, ये अपनी अमीरी की जिंदगी को, ये अपनी गुलामी की जिंदगी को छोड़ आया है, ये तर्क करके आ गया है. आज ये मुझे कबूल करना चाहता है. तो जैसे यीशु मसीह के पास पहुंचा, उसने कहा, आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है. हालेलुया, हालेलुया. एक और जोरदार नारा मारेंगे, बोलेंगे हालेलुया. थोड़े नारे ना मैनू जोश मिलता है. हालेलुया. जब आप कलाम को सुनकर बरकत पा रहे हो तो फिर बादरी की गद्दी होर तेज चल रही है. हालेलुया. सो यहाँ पर यीशु मसीह उसके इरादे को भांप गए और वो उसके घर जाने का इरादा करते. जैसे ही वो घर गए तो मेहमान नवाजी कर रहे होंगे. यीशु, मेरे घर वो आ गया जड़ा मुर्दियां नूं जिंदा करता है. मेरे घर वो आ गया जड़ा अंधियां नूं अखां देंदा. मेरे घर वो आ गया जड़ा लंगड़ियां नूं चलांदा. कितनी खुशी होएगी. आज कोई बैनी हेरोद का खादम या कोई दूसरा खादम जड़े मौजज़े करदा, लोग उससे मिलने के लिए तरसते हैं, लोग उससे बात करने के लिए तरसते हैं, लोग उसकी लाइनों में खड़े होते हैं, लोग पे करते हैं कि हम इस खादम से मिल लें, हम इससे दुआ करा लें, हम इससे शिफा करा लें, हम इसके साथ चलने में बात कर लें. लेकिन यहां तो वो आ गया है जो खुद करने वाले. हालेलुया. यहां तो वो आ गया है जिसने ज़काई को देख लिया. आई बंदा जे पूरी भीड़ लखां दी तादाद यीशु दे पीछे होगी. कोई कहता होगा, यीशु मैनू मेरी बीमारी तो शिफा दे दे. यीशु मैनू कोड़ हो गया, मैनू होर तो शिफा दे दे. कोई कहता होना मेरी मां बीमार है, कोई कहता होना मेरा प्यो बीमार है, कोई कहता होना मैं खुद बीमार है, मुझे शिफा चाहिए. लेकिन उसने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी दे दूंगा, क्योंकि जब मेरी जिंदगी में यीशु मसीह आ जाएंगे तो शिफा भी ऑटोमेटिक आ जाएगी. जब मेरी जिंदगी में यीशु मसीह आ जाएंगे तो आजादी और फ्रीडम भी खुद ब खुद आ जाएगी. हालेलुया. उसने ये डिसाइड कर लिया है कि जब यीशु मसीह मेरे घर आ जाएंगे तो मेरे घर में क्या आ जाएगी, निजात आ जाएगी. और वैसा ही हुआ है. लिखा है
वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। स्माइल करके बोलेंगे खुशी से इसको घर ले गया। बहुत बार यीशु मसीह हमारे घर जाना चाह रहे होते हैं। आप जब उसे ढूंढ रहे होते हैं, आपको मिल भी जाता है, आप खुश नहीं हैं, आप दुनिया की फिक्रों में फंसे हो, आप उस भीड़ में फंसे हो। फलाना की कहेगा, मेरा घमंडी की कहेगा, मेरा भरा की कहेगा, मेरी माँ क्या कहेगी, मेरा भाई क्या, मेरी बहन क्या कहेगी, मेरा मोहल्ला, मेरा माशरा क्या कहेगा, क्योंकि मैं पहले गुनाह करने वाला था। लेकिन जब मैंने यीशु को डिसाइड कर लिया है पहनने के लिए, मैंने यीशु को कबूल करने का इरादा कर लिया है, यीशु आ चुके हैं। वो आपके दर, वो मुकाशवा की किताब में लिखा है, वो खटखटाता है दिल के गेट पर, खोल के मैं अंदर आना चाहता हूं। तो अनु डर है, हम डर जाते हैं, मेरा फलाना क्या कहेगा। हम नौजवान होते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं जवानी में, सानू ना दी फिक्र, वो क्या कहेंगे मेरे बारे, मेरा फलान रिश्तेदार क्या कहेगा, फलाना की कहेगा पादरी बन गया, वो बहू बन गए, तेनू किने दस दिता। They were putting their fingers on you. पर आप जानते हैं, आप दिल से क्या कर चुके हैं, तौबा कर चुके हैं, यीशु को कबूल कर चुके हैं, और आज आपकी आजादी का दिन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़कई ने किसी की फिक्र नहीं। हजारों की भीड़ में जब यीशु ने उसे कहा, ज़कई जल्द उतर आ, मुझे तेरे घर जाना है, and he was jumping, मैं समझ रहा हूँ लोगों ने बेंदे होने जो छाला मार दो ना, निका जा बंदा तमाशा नहीं हो रहे, इन्हों की हो गया, एक ही कर रहे, but he was happy by himself, जो चाहता है वो उसको मिल गया। उसने जो डिसाइड किया उसे हासिल करने के लिए यीशु ने खुद उसे कहा, मैं तेरे घर जाना चाहता हूँ। उसने किसी की फिक्र नहीं की। उसने नहीं देखा मेरे इर्द गिर्द यहूदी हैं, फरीसी हैं, काइन हैं, ये क्या कहेंगे, फलां क्या कहेगा, मेरी बेटी क्या कहेगी, मेरा बाप क्या कहेगा, मेरा भाई क्या कहेगा, फलां दोस्त क्या कहेगा जो मेरी पुरानी जिंदगी को जानता है, वो तेनू की हो गया। लेकिन आप जानते हो कि आपको वो मिल गया है जो आपको हमेशा के लिए आजाद करना चाहता है। हालेलुया। मैं एक हवाला पढ़ के वापस आता हूँ, मुझे एक हवाला याद आ गया, मत्ती की इंजील, मेरे साथ खोलिएगा जवेद भाई, 21वां बाब खोलिएगा, ये बड़ी खास बात है। यीशु ने यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त तमसील कही, मुझे याद आ गई, 21वां बाब और उसकी 32वीं आयत है गालिबन। मत्ती 21वां बाब खोलिएगा, यहाँ पर यीशु ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया उन मजहबी ठेकेदारों को जो लोगों पर इल्जाम लगाते हैं, जो लोगों को निकलने नहीं दे रहे। 21वें बाब की 31वीं आयत पढ़िएगा भाई जी। इन दिनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया, उन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया, यीशु मसीह जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा, हाँ जी, उन्होंने जवाब दिया यीशु मसीह को, किन्होंने, जो काइन है, जो फकी फरीसी हैं, जो यीशु मसीह को ट्रैप करना चाहते हैं, जो यीशु मसीह के इर्द गिर्द घेरा डाले हुए हैं, और उन लोगों को जो यीशु को देखना चाहते हैं, उनको यीशु के पास आने नहीं दे रहे। वो उन पर इल्जाम लगाते हैं, तुम ही गुनाहगार हो, तुम हरामकार हो, तुम कस्बी औरत हो, तुमने ऐसा किया है, तुम अभी बदल नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में गुनाह, क्योंकि मैं तुझे जाती तौर पर जानता हूं। लेकिन यीशु ने जवाब देने लगा, क्या लिखा है भाई जी? पहला यीशु ने उनसे कहा, जी मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। सच, जहां पर यीशु मसीह सच का जुमला इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब यीशु उस बात पे जोर देते हैं, और यीशु उस बात पर ज्यादा ध्यान कराना चाहते हैं कि मैं सच कह रहा हूं कि मसूल लेने वाले और कस्बियां तुमसे पहले खुदा की। वो कहता है कि मसूल लेने वाले और कस्बियां, यानी जिनको हम हराम खारियां, प्रोस्टिट्यूट कहते हैं, वो मर्द भी होते हैं, वो औरतें भी होती हैं, वो तुमसे पहले बादशाहत में जाएंगे। क्यों? क्योंकि they were decided to receive Jesus. They were decided to repent from their sin. उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं गुनाहगार हूं, वो मारूसी गुनाह जो आदम के सबब मेरी जिंदगी में आया है, और वो इब्ने आदम जो खोए हुओं को ढूंढने आया है,
اس نے میری زندگی سے گناہ کو کیا کر دیا؟ نکال دیا ہے. ہاں میں حرام کار تھا, ہاں میں گنہگار تھا, ہاں میں معصول لینے والا تھا, ہاں میں ظلم کرنے والا تھا, ہاں میں بدگوئی کرنے والا تھا, میں ناتفاقیاں پیدا کرنے والا تھا, میں لڑائی جھگڑا کرانے والا تھا. لیکن اب میری عقل کھل چکی ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے ان سب چیزوں سے مجھے ہمیشہ کی زندگی ملنے والی نہیں ہے. اسی لیے یسوع مسیح نے انہیں جواب دیا. یہ میں سمجھتا ہوں سٹیٹمنٹ ہم سب کے لیے دلیری بخش سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم چاہے جتنے مرضی گناہگار کیوں نہ ہو جائیں, یسوع مسیح آج بھی ہمیں بچانا چاہتے ہیں. ہاللیلویا. یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ کسی کی ہلاکت نہ ہو بلکہ توبہ تک کیا پہنچے, نوبت پہنچے. اور یہ معصول لینے والا ہے, یہ ظلم کرنے والا حرام کا ہے, اسے یسوع نے چن لیا. کہ تواڈے تو پہلا پہنچ جانا کائنو فقیو فریسیو جو اپنے آپ کو مذہب کے ٹھیکیدار سمجھتے, تم سے پہلے پہنچا. کیوں؟ کیونکہ وہ یسوع کو قبول کر لیں. آئیے واپس پہنچتا ہوں میں اپنی اسی بات پر. لوکا 19 میں واپس چلتے ہیں. میں اسے جلدی سے ختم کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں. میں جب اسے پڑھ رہا تھا میں بہت برکت پا رہا تھا. میں کہہ رہا تھا خداوند ہمارے ایسے گناہ ہیں جو پوشیدگی میں ہم جانتے ہیں, اگر آپ نہ ہوتے تو میرا کیا بنتا, اگر آپ نہ ہوتے تو کیا میں ہمیشہ کی زندگی پا سکتا. پھر میں نے خداوند کی شکر گزاری کی. پاسٹ از پاسٹ اینڈ پاسٹ از گون. دیکھو اب پرانی چیزیں جاتی رہیں, سب نیا ہو چکا ہے. جب آپ یسوع کو قبول کر لیتے ہیں, آج اگر آپ اپنی زندگی میں یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو آج ہی سے آپ نئے ہو جاتے ہیں. آج ہی سے آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے مینوں نے لوکاں نے پیڑا کہنا ہے, او کہندے نے تے کہن پئے, دیوانہ سمجھ کے میرے تو رہندے نے دور تے رہن پئے. چنگا بڑا سی انہوں کی ہو. کل تے ساڈے نال شراب بھی پی رہا سی, کل ساڈے نال بیڑ دے بھی پیگ لا رہا سی. وہ پادری بن گئی, وہ ٹھیکڑ بن گئی, وہ چرچ چپکے کھلو کے گاندا ہے, مائک پڑھن دا بڑا شوق ہی ہے. سو ہم اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں. مجھے بلی گرام کی بات بڑی پسند ہے. خداوند کے عظیم خادم ہوئے, انہوں نے کہا انصاف کرنے والا اور کون ہے؟ یسوع مسیح. انصاف کرنے والا یسوع مسیح ہے, اور آپ کی مدد کرنے والا رول قدس ہے. تو ان سے کسی نے پوچھا آپ کیا ہے؟ اس نے کہا میں پیار کرنے والا ہوں, میں لوگوں کو یسوع کے پاس لانے والا ہوں. میں انسان ہوں اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ لوکاں نوں پیار کر, لوکاں نوں کیا کر, محبت رکھ, اور ان کو یسوع مسیح کے پاس لے کر آ. تیرے ایکٹس ایسے ہونے چاہیے کہ وہ یسوع مسیح تجھ میں سے دیکھ لیں. ہاللیلویا. آئیے یسوع کے لیے زوردار تالیاں. تالیاں دستن گے یسوع کو کتنا پیار کرتے ہیں. ہاللیلویا. ہم اپنی زندگی میں ایسے بنے کہ یسوع کے پاس لوگوں کو لے کر آئیں. میں جلدی سے اس کہانی پر واپس آتا ہوں. وہ خوش ہو گیا, وہ یسوع کو لے کر گیا, ان کے گھر میں ٹیبل سج گیا. امیر آدمی ہے, یسوع آ گیا, ٹیبل لگ گیا, کھانے لگ گئے, گل بات ہونے لگ گئی. جب یسوع مسیح آپ کی زندگی میں آتے ہیں, He was talking to you. جب آپ کلام پڑھنا شروع کرتے ہیں, یسوع آپ سے بات کرنا شروع کرتا ہے, یسوع آپ کو جھنجھوڑنا شروع کرتا ہے. اٹس ناٹ مین دیٹ کہ آپ کی کچھ عادتیں ہوتی ہیں, میری بھی عادتیں ہوتی ہیں, ہم سب کی, کہ ان کو تھوڑا وقت لگتا ہے ان میں سے نکلنے کے لیے. لیکن جو ہی آپ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں یسوع کی راہ کو پڑھنے کے لیے, یسوع کے گھر گیا, بات ہو رہی ہوگی, کھانے چل رہے ہیں, یسوع سے سمجھا رہے ہوں گے, یسوع سے بتا رہے ہوں گے کہ یار جڑا تو لے ہے نا مال لوکاں دا, یہ ٹھیک نہیں کیتا زکائے. یعنی وہ ڈیسائیڈڈ ہمسیلف کہ میں نے غلط کیا ہے. اس نے قبول کر لیا, اس نے اپنے دل میں اس بات کا اعتراف کر لیا, یقین کر لیا کہ میں نے غلط کیا. بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے, ہم نہیں کر پاتے, ہمت نہیں ہو رہی ہوتی, کیونکہ ہم لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں, اپنے خاندان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب آپ اپنے دل سے یسوع کو قبول کر لیں, بات کریں کسی سے, وہ خوشی سے اس کو اپنے گھر لے کے گیا. لیکن جب لوگوں نے یہ دیکھا تو بڑبڑا کر کہنے لگے وہ ایک گناہگار شخص کے ہاں جاؤ. یسوع تو آئے ہی گناہگاروں کو بچانے والے ہوئے. یہاں تو گناہگاروں کی بات ہو رہی ہے, یسوع ان کی بابت گواہی دیتے ہیں,
کہ تم سے پہلے پہنچ جائیں گے. کون پہنچے گا؟ جو قبول کر رہا ہے, جو یسوع مسیح کو ریسیو کر رہا ہے, جو یسوع کے لیے دوڑنا شروع کر رہا ہے. پہلے چل رہا ہے پھر بھاگنا شروع کر دیا. اس نے علیحدہ کر لیا اپنے آپ کو جماعت سے, لوگوں سے, اس بھیڑ سے جس سے وہ یسوع مسیح کو نہیں دیکھ پا رہا. ہاللیلویا. اس نے علیحدگی میں یسوع مسیح کو دیکھنے کا ارادہ کیا اور اسے پا لیا. آگے لکھا ہے, اور زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا, اے خداوند دیکھ, میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں, اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو 4 گنا ادا کرتا ہوں. سب بولیں گے ہاللیلویا. ہاللیلویا. ایسا زکائی نے کیوں کیا؟ میں بالکل اختتامیہ مرحلوں میں ہوں, میں اسے جلدی سے ختم کرنے والا ہوں. میں آپ کا بہت دھیان چاہتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ زکائی نے ایسا کیوں کیا. پرانے عہد نامہ میں اگر آپ کسی کی چوری کر لیتے تھے تو آپ کو اس کو 20% دینا پڑتا تھا, 100 کا 5واں حصہ. لیکن اس نے 4 گنا ادا کیا زیادہ. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ایک اور لا بھی تھا کہ جب آپ سے ناحق کوئی مر جاتا ہے یا آپ سے قتل ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کا پورا ادا کرنا پڑتا. تو اس نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا کہ میں نے لوگوں کا ناحق لیا, میں نے ان کی زندگیاں تباہ کی, میں نے ان کو یہاں تک مار دیا. آپ کو پتا ہے سب سے بڑا دکھ انسان کی زندگی میں غریبی ہے. کیا؟ غریبی. اور معصول لینے والے بہت ظلم کرتے ہیں. اس نے لوگوں پر بڑا ظلم کیا ہو, لیکن جب یسوع مسیح آتا ہے میرے عزیزو, وہ آپ کو جھنجھوڑ کر اس کا کلام آپ کو بدل کے رکھ دیتا ہے. پھر آپ پہلے جیسے نہیں رہتے, پھر آپ موثر تبدیل ہو جاتے ہیں. آپ اسی دن سے ارادہ کر لیتے ہیں کہ نہیں یسوع, آئی واز رانگ, ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی یسوع. میں نہیں جانتا کہ کوئی پادری مجھے معاف کرے گا نہیں کرے گا, کوئی باؤ کرے گا نہیں کرے گا, کوئی ڈیکن کرے گا نہیں کرے گا. میں نے جس انسان کے خلاف گناہ کیا, خداوند وہ مجھے معاف کرے نہ کرے, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. خداوند تو مجھے معاف کر, خداوند تو مجھے نیا کر, خداوند آج مجھے بحال کیجئے. دیکھ لیجئے خداوند, آج میں اپنے گناہوں کے ساتھ تیرے حضور آ گیا ہوں. خداوند میں چھاتی پیٹ رہا ہوں, خداوند مجھے معاف کر دیجئے. میں سینس میں آ چکا ہوں, مجھے پتا ہے ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح آپ کے پاس ہے. میں اس گناہ میں اور زندگی بسر نہیں کر سکتا. دولت مند شخص ہے, پیسے دینا بڑا اوکھا کام ہے. جیسے کسی نے رائے دے دینا فٹافٹ بھائی انج کر لیں, ہاں, لیکن پیسے دینے کی باری ہم جی بہت مشکل کام ہے. ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہے, کیونکہ ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات پیسوں سے ہی چلتے ہیں. لیکن اس نے ناحق جو لیا دینے کا ارادہ کر لیا, اور یسوع نے اس کی زندگی کو تبدیل کیا, اور لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ گار کے گھر جا بیٹھا. یسوع در حقیقت ان کو دکھانا یہ چاہتے تھے کہ تم جو اپنی ذات میں کاہن بنے پھرتے, تم جو اپنی ذات میں اپنے آپ کو مقدس اور بڑے بڑے عہدے مانگنا چاہتے ہو, در حقیقت تمہارا دل جو مجھ سے دور ہے. اپنے ہونٹوں سے تو اے خداوند کہتے ہو, پر تمہارا دل مجھ سے کیا ہے؟ دور ہے. میں اس گناہگار کے لیے آیا ہوں جس نے مجھے قبول کر لیا. میں اس کے گھر جاؤں گا, میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا, لوگ دیکھیں گے, اور جب وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم سپینڈ کیا, میں آپ کو ایک خاص بات بتا کر اسے وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یسوع کے ساتھ وقت بتاتے ہیں, وقت سرو کرتے ہیں, تو وہ آپ کو تبدیل کرنا شروع کرتا ہے. وہ آپ کی ذات کو اندر سے بدلنا شروع کرتا ہے. وہ آپ کو چھو لیتا ہے. روح القدس آپ کو تحریک دیتا ہے کہ پائیا چھڑ دے, بہنیں چھڑ دے, جو ہویا سو ہویا, اگے کی کرنا ہے. آج ہی کا دن نجات کا دن ہے. This is the day that the Lord had made. میں اس میں خوشی مناؤں گا. ہاللیلویا. اور لکھا ہے, آخری آیتیں پڑھ کر میں ختم کرنے والا ہوں. جیسے یسوع مسیح نے اسے چھو لیا ہے اور اس نے عمل کرنا شروع کیا. یہ بڑا خاص حصہ. ہم یسوع کو قبول بھی کر لیتے, ریسیو بھی کر لیتے, عمل بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایمان جو ہے وہ بغیر عمل کے کیا ہے؟ مردہ ہے. اس نے فوراً عمل کیا. ابھی یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میں تیرے گھر رہنا کیا ہے ضرور ہے. اسٹیٹمنٹ پہ غور کریں, رہنا ضرور ہے. I want to stay in your home. And when Jesus was staying in his home, he was convincing him, ابھی کام ٹھیک نہیں, ابھی کام ٹھیک نہیں, چھوڑ دے اسے. اس نے قبول کر لیا. یسوع آپ نے کہا سب قربان کرتا ہوں, اپنی دولت آپ پر قربان کرتا ہوں. جنہ کو
اس وقت گن ہونی کہ نہیں ہو سکتا سوٹیاں ہو لے کے جانا ہوئے لوگوں نے دو پیسے کیوں نہیں دے رہے سوٹی گھر رکھی ہونی بورا بھریا پیسے انہوں نے بوا بجان لیا تو جنہیں وہ قرض دے رہا وہ لکدا پھردا ہو رہا لے بھائی آ گیا پیسے سے لیکن اس سے یسوع نے تبدیل کر دیا ہے وہ ہوں بورا انہوں تو لین واسطے اپنے نام نہیں لے کے گیا کہ انہوں کو لے کے پاواں گا وہ تو دین گیا He was changing himself وہ تبدیل ہو چکا ہے بہت بار لوگ آپ کو مانتے نہیں ہو کہ یہ نہیں بدل سکتا لیکن آپ کے کام آپ کے ارادے انہوں دکھا دیتے ہیں کہ آپ بدل چکے ہیں ہاللیلویا وہ پیسے پھڑ کے اسے دینے گیا ہے اب لوگ کوئی پہن آندی ہونی لے بھائی آ گئی بچیاں کو کہہ دو کار کوئی نہیں ہے انکل پاپا کار کوئی نہیں آپ کو کس نے کہا پاپا ہی کہہ رہے انکل پاپا نے کہا پاپا گھر پہ نہیں ان کو پتہ چل گیا تو وہ ان کو پیسے واپس کر رہے ہیں کیونکہ یسوع نے اسے تبدیل کر دیا یسوع نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا یسوع نے اس کو ہیلتھی بنا دیا کہ کوئی مصیبت میں کوئی دکھ میں اس کا فائدہ نہ اٹھا اس کی کیا کر مدد کر کیونکہ جب یسوع آپ کو تبدیل کر دیتا ہے تو پھر آپ الزام لگانے والے نہیں محبت کرنے والے بنتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں جو مرضی کہیں پھر آپ کے کام ان کو دکھاتے ہیں کہ آپ کیسے شخص ہیں آمین آئیے آخری بات پڑھ کے میں ختم کروں گا لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا آج اس گھر میں نجات آئی آج اس گھر میں جیسے یسوع نے اس کو دیکھا کہ اس نے مجھے قبول کر کے عمل کرنا شروع کر دیا کیا کرنا شروع کر دیا عمل کرنا شروع کر دیا اس نے ارادہ کیا تھا مجھے حاصل کرنے کا میں آ گیا ہوں میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں یہ میرے اندر میرے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا اس نے اور یہ تبدیل ہو کر اس نے اپنے عمل کو تبدیل کر لیا پھر یسوع نے کہا کہ اس گھر میں کیا آئی ہے نجات آئی اور وہاں پر جتنے لوگ تھے یسوع نے اعلان کر دیا سب کے سامنے کہ اس گھر میں نجات آئی ہے اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے یسوع آپ کو ڈھونڈ رہا ہے یسوع آپ کو آج نجات دینا چاہتا ہے یسوع آپ کو نجات دینا چاہتا ہے جتنے ہمیں آج آن لائن دیکھ رہے ہیں یسوع آپ کو بھی نجات دینا چاہتا ہے کیونکہ وہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آئے ہیں نو میٹر آپ کی زندگی میں کیا ہو چکا تھا آپ کتنے ظلم کرنے والے تھے آپ کیسے بھی شخص تھے آپ اپنی ذات کے بارے میں جانتے ہیں کوئی بھی گناہ آپ نے کیا یسوع کا لہو ہر ایک گناہ کو دھونے کے لیے کافی ہے سب بولیں گے ہاللیلویا وہ آپ کو تبدیل کرنے آیا ہے وہ آپ کو نجات دینے آیا ہے وہ آپ کو مؤثر تبدیل کرنے آیا اور یہ سب باتیں آپ کے ایکٹ بتائیں گے ہاللیلویا سو یہ آج کا کلام آپ کی زندگی میں آپ کو تقویت دے آپ کو زور دے کہ جیسے ہی آپ یسوع کو پانے کا ارادہ کر لیں تو اسے پا کر چھوڑیں کوئی آپ کو جو مرضی کہے مت غور کریں ان کی باتوں پر آپ علیحدگی میں یسوع کو ڈھونڈنا شروع کریں علیحدہ ہو جائیں جیسے وہ علیحدگی میں اس گولڑ کے پیڑ پر چڑھ گیا وہ یسوع مسیح کو قبول کر لیا اس نے آپ بھی قبول کر لیں لوگ آپ کے بارے میں بہت باتیں کریں گے کوئی بات نہیں کرنے دیجیے آپ کے بارے میں یسوع کیا رائے رکھتا ہے وہ آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہے اور یسوع جب آپ کی گواہی دے گا تو پھر کوئی الزام لگانے والا نہیں ہوگا سب کے منہ بند ہو گئے جب یسوع نے کہا اس گھر میں نجات آئی ہے یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے یہ بھی یہودی ہے یہ بھی نجات پانے کا حامل ہے اس نے ارادہ کر لیا اور محصول لینے والے اور قصبی تم سے پہلے خدا کی بادشاہ آدمی ہوں گے کیونکہ وہ مجھے قبول کر لیں گے کیونکہ میں نجات دہندہ ہوں میں مسیحا ہوں میں چھڑانے والا ہوں آج اگر آپ کی زندگی میں یسوع مسیح کو آپ نے قبول نہیں کیا اس طرح سے جیسے آپ کو کرنا چاہیے تو آج موقع ہی اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے آئیے سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیے اور اپنی آنکھوں کو بند کر